اور کہتے رہیں گے کیا؟ میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہری کوئی نہیں۔ میں ایک چیز عرض کروں جو مجھے بڑی تکلیف کے اندر مبتلا کرتی ہے کہ وہ جو مبینہ ریپ صاحب ہیں انہوں نے مجھے بار بار چھوٹا مرزا کہہ کے مخاطب کیا۔ بیسیکلی وہ مجھے ڈنگ مارنا چاہتے تھے کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جیل میں جلوہ گر ہوں گے، لہذا ہمت کیجئے اور چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی دجال تھا جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا اور الحمدللہ مسلمانوں نے اجماع کر کے اسے اسلام سے باہر نکالا، اس کے فرقے کو اسلام سے باہر نکالا، اور ظاہر فرقہ تھا کیونکہ وہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا تھا، اہل سنت تھے وہ، جس میں سے وہ الگ ہوئے۔ جس طرح شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو علی اللہ کہتا ہے، اس کو مسلمانوں نے کافر ڈکلیئر کیا، سب سے پہلے شیعہ نے کیا۔ اس طرح سب سے پہلے اہل سنت نے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے اپنے ہی ایک فرقے کو جو پہلے ایک حنفی فرقہ تھا اس کو کافر ڈکلیئر کر دیا الحمدللہ، اور ہم اس اجماع امت کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ قادیانی حنفی تھا، لہذا قادیانی بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں۔ مسئلہ رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے، اگر قادیانی رفع الیدین شروع بھی کرتے تب بھی جب تک ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہمارا ان کے ساتھ کبھی پیچ اپ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے بریلوی دیوبندی بھی اگر بخاری مسلم میں دیے ہوئے نماز کے طریقے کے مطابق نماز شروع بھی کر دیں تب بھی ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فروعی مسئلہ ہے۔ اصل میں جو ہمارا اختلاف ہے وہ اصولی عقیدے کا اختلاف ہے، جو ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہیں، ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں جو انہوں نے، جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اور انہوں نے ان کے حق میں مناظرے لڑے میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو بار بار وہ اس ویڈیو میں مجھے کہہ رہے ہیں چھوٹا مرزا چھوٹا مرزا چھوٹا مرزا۔ یار ہم نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تم کو دیں، الگ مسجد نہ بنائیں، چندہ بک نہ بنائیں، کوئی مدرسہ نہ بنائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کی مساجد میں بھیجیں۔ اور یہ جو مبینہ ریپ صاحب ہیں یہ جہاں جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ کئی ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، اونچی آمین کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ان کا غصہ اس طریقے سے تو میرے اوپر نہ نکالیں کہ مجھے آپ چھوٹا مرزا بار بار کہتے ہیں، اور اگر آپ مجھے ویسے میری کاسٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاشمی تھے اور ابو لہب بھی ہاشمی تھا جس کے خلاف پوری قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے، تو ہاشمی ہونا تو کوئی عیب نہیں ہے۔ رسول اللہ ہاشمی تھے، اور اس کائنات کا ایک بدبخت ترین انسان ابو لہب وہ بھی ہاشمی تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، رسول اللہ کو ہم ہاشمی کہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر میرا تعلق خاندان مغلیہ کے ساتھ ہے اور ہم مرزا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر غلام احمد قادیانی دجال مرزا فیملی میں تھا جس طرح کہ ابو لہب ہاشمی تھا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، رسول اللہ بھی ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں غلام احمد قادیانی دجال کو ٹرو معنوں میں ایکسپوز کرنے والا ختم نبوت کا مجاہد بھی الحمدللہ اسی مرزا خاندان میں پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے الحمدللہ۔ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، منگولوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کی بربادی ہوئی، سلطنت عباسیہ کی، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے ذریعے اسلام کو عروج ملا، اور سلطنت عثمانیہ 600 سال تک جو مسلمانوں کی رہی ہے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود، تو وہ سارے ہمارے ہی بڑے تھے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے مجھے بار بار چھوٹا مرزا کہنا تو میری لائف کو یہ ونریبل کرتا ہے۔ تو اگر آپ کاسٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بڑا مرزا کہیں، مجھے بڑا اعلیٰ حضرت کہیں، کیونکہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے حسام الارمین میں صرف دیوبندیوں کی عبارتوں کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور اس بڑے اعلیٰ حضرت نے تمہارے اعلیٰ حضرت ان کے بڑوں کی بھی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی دجال کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا، میں نے اعلیٰ حضرت کے بڑوں کے بھی بتائے کہ ان کے بڑوں نے بھی چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ انہوں نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے، اس میں چشتی رسول اللہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اور جھوٹ بولا فتاوی رضویہ میں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نبی علیہ السلام پہ بھی جھوٹ باندھا اعلیٰ حضرت نے، اور وہ غوث وقت تھے، پوری کائنات کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دانا۔ اگر ان کو یہ پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے، اس کے باوجود انہوں نے دفاع کیا، تو اعلیٰ حضرت گئے امام سے بھی فارغ، اور اگر پتہ نہیں چلا تو ان کی بزرگی کی بقول تمہارے 1921 میں ڈیتھ ہوئی اعلیٰ حضرت کی، اس وقت تک تو چشتی رسول اللہ کتابوں میں موجود تھا۔ اس کے بعد تمہارے دوسرے اعلیٰ حضرت جو پیر میرے علی شاہ صاحب گولڈوی، جن کو تم نے سو کالڈ لانچ کیا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر، شکر ہے کہ وہ آمنا سامنا نہیں ہوا، ادروائز بے عزتی ہوتے۔ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے۔ یہ بندہ کس طرح منازعہ کر سکتا تھا؟ منہ کی کھانی تھی۔ یہ تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوئی ہے کہ بچت ہو گیا۔ پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے خواب میں کہا کہ ایک قلم تمہیں ملے گی جو لکھے گی۔ رسول اللہ کو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی جو وہی لکھتی ہو۔ مولا علی علیہ السلام ان کی وہی لکھا کرتے تھے، زید بن ثابت لکھا کرتے تھے، تو پیر ملی کو کون سا ایسا قلم ملنا تھا؟ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور وہ تو غوث وقت تھا، نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا سکتا تھا ہر چیز اس کی، تو وہ لاہور سے بیٹھ کے قادیان کی طرف نگاہ مارتا، لیزر چھوڑتا اور جلا کے راکھ کر دیتا۔ تو یہ ساری انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔
تو پیر میل شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, وہ بھی دفاع کر کے گئے چشتی رسول اللہ کا. اس کے بعد جو تمہارے چاچو ہیں, بلکہ اب تم اکٹھے ہو بریلوی دیوبندی اہل حدیث, اشرف تھانوی صاحب, انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے 3 جھوٹے جوابات دے کر, اور اس سے ان کا علمی لیول بھی پتہ چل گیا, اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. تو تمہارے یہ تینوں بزرگ, احمد صاحب بریلوی المتوفا 1921 عیسوی, پیر میر علی شاہ صاحب المتوفا 1937 عیسوی, اور اشرف تھانوی صاحب المتوفا 1944 عیسوی, یہ تینوں چشتی رسول اللہ کو مان کے گئے. آج کیا کتابیں بدل گئی ہیں, مجھ سے ڈر گئے ہو, میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے نا, انشاءاللہ تعالی ہمارے پلیٹ فارم سے نہیں بچے گا. تم لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر حرام کے چندے کٹے کرتے ہو اور صرف اینٹی قادیانی بولتے ہو. غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بزرگوں کی جائز اولاد تھا, ناجائز اولاد نہیں تھا. تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں. تھانوی رسول اللہ کے اوپر پہلے بات کرتے تھے, آج کل اس کے اوپر بھی خاموش ہو گئے ہو. تو مفتی صاحب جب یہاں آئیں گے تو پھر صرف چشتی رسول اللہ پہ بات نہیں ہوگی, تھانوی رسول اللہ کے اوپر بھی بات ہوگی. ہاں جی, المحند کی جو عبارتیں ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوگی, اور حسام الرحمن کے فتووں کے اوپر بھی بات ہوگی, تاکہ مفتی صاحب جب یہاں سے جائیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ تینوں مل کے ان کی پارٹی کریں کہ سارے دی ٹھکوا کے آگے انجینئر صاحب کو. تو انشاءاللہ یہ کبھی نہیں آئیں گے, ان کی جرت بھی نہیں ہے, اور یہ بھی ان کی ڈیمانڈ پہ. میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ جن کی ویڈیو اپنے لوگ نہیں دیکھتے ہیں تو میں انہیں اپنے پاس بلاؤں گا, صرف ان کی خواہش کے اوپر. تو چونکہ تم نے مجھے چھوٹا مرزا کہا تو میں نے تمہاری اصلیت کھولی کہ تم لوگ خود چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہو. آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی ہیں, تم نے مناظرے کیے ہیں. مفتی حنیف قریشی نے فروری 2009 کے مناظرے سے فیم پائی, ٹھیک ہے, اس وقت اسے مناظر اعظم تم لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے معرفت کی بات کہہ کے, شطحیات کے نام پہ. ختم نبوت کے ڈاکوؤں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ, انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے, کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. حالانکہ یہ سارا ان کا فراڈ شطحیات کا اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے, صوفیاء کا. رسول اللہ کے لیے کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. کہتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہوئی تو ہم کوئی تعویل قبول نہیں کریں گے, اور اب یہ تعویلات کر رہے ہیں اتنی گستاخانہ عبارتوں کی. یہ تو میں نے ایک نمونے کے طور پہ پیش کی, اس کے علاوہ بھی میں نے الحمدللہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے, اس میں نے ساری گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت سے ثابت کی ہیں, صوفیاء کی کتابوں سے نہیں کہ تم بھاگ جاؤ کہ جی یہ تو کتابیں بدل گئی ہیں. ایک ایک چیز میں نے ڈسپلے کرائی ہے, وہ تو انشاءاللہ جب مفتی صاحب آئیں گے نا تو انشاءاللہ تمہارے فرقوں کے تابوت میں اگر کوئی کیل رہ گیا, ویسے تو اب کیل کوئی نہیں رہ گیا, اب اس کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ مٹی بھی ڈال دی, اب تو لنٹر ڈالنا رہ گیا, وہ تو ختم ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. لیکن یہ بھی خواہش تمہاری پوری کر دیں گے, بار بار چھوٹا مرزا. اللہ کے بندو, شرم بھی نہیں آتی ہو, جو خود ماننے والے ہیں چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کے مناظرے لڑے ہوئے ہیں اس حق میں. سبحان اللہ پڑی ہوئی ہے تمہارے ایک چھوٹو مولوی نے پیچھے بیٹھ کے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ٹھیک ہے, آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا, یہ کتابیں بدلنے کا بھی کہتے ہیں, پھر دفاع بھی کرتے ہیں آ کے, باطل تعویلات بھی کرتے ہیں آ کے. میں نے اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا کہ اس نے بھی تذکرۃ الاولیاء کی عبارت کا دفاع کیا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نہیں بچے گا قیامت کے دن. اعلیٰ حضرت کا شافع معاشر بایزید بستامی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اس کی تعویل کر رہے ہیں. یہ اس طرح کی میں نے کئی باتیں کوٹ کی. آج وہ ٹاپک نہیں, ورنہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میں نے صرف یہ تبرکن رکھ دیے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کوئی عام دعوت نہیں اٹھی کہ ایک بندہ آیا تو چلا گیا. ہاں, ہماری ویڈیوز قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے فرقوں کو ہانٹ کرتی رہیں گی. لہٰذا اس پلیٹ فارم کو کوئی عام دعوت نہ سمجھے. یہ ختم نبوت کی برکت سے الحمدللہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی ننگا کرنے کے لیے آئی ہے, اور جن جن لوگوں نے رسول اللہ کے نام کے اوپر عزتیں اویل کی, مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں بغداد میں, اجمیر میں اور بریلی میں پھینکی, انشاءاللہ ایک ایک سے ہم علمی انتقام لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہمارا وعدہ ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہ کہتے رہتے ہیں, کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے. کیا میرے نبی صاحب کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.